اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی اکثر یہ کہتا رہتا تھا کہ مجھ سے بے شمار گناہ اور جرم سرزد ہوتے رہتے ہیں، اللہ کے کرم سے مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو فرمانے لگے، ارے بے وقوف، تو صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہے۔ تیری مثال اس سیاہ دیگ کی سی ہے جس پر اسی کا رنگ چڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح تیرے اعمال بد نے تیری روح کی پیشانی بے نور کر دی ہے۔ تیرے نصیب قلب پر زنگ کی اتنی تہ چڑھ گئی ہے کہ تجھے خدا کے بھید دکھائی نہیں دیتے۔ جو بد نصیب گناہ میں آلودہ ہو اور اوپر سے اس پر اصرار کرے تو اس کی عقل پر خاک چڑھ جاتی ہے، اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اسے گناہ کے کاموں میں لذت ملنے لگتی ہے۔ وہ شخص گمراہ اور بے دین ہو جاتا ہے، اس میں حیا اور ندامت کا احساس ہی باقی نہیں رہتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر اس شخص نے کہا، آپ علیہ السلام نے بجا فرمایا، لیکن یہ تو بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا مواخذہ کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا، میں ستار العیوب ہوں۔ البتہ اس کی گرفت کی ایک واضح علامت یہ ہے کہ یہ نماز روزے کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں بھی مانگتا ہے اور نیک عمل بھی دکھاوے کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کی روح کو ان عبادتوں اور نیکیوں سے ذرا برابر بھی لذت نہیں ملتی۔ ظاہر میں اس کی عبادت اور نیکیاں خشوع و خضوع سے لبریز ہے، لیکن باطن میں پاک نہیں ہے۔ اس کو کسی عبادت میں بھی روحانی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے درخت میں اخروٹ تو ان گنت لگے ہیں مگر ان میں مغز نہ ہو۔ عبادت اور نیکیوں کا پھل پانے کے لیے ذوق درکار ہے۔ جب اس شخص کو اپنے باطن کا پتہ چلا اور اپنی روحانی بیماری معلوم ہوئی تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ میرے عزیز بھائیو، انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بد عملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا اندازہ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ پاک اپنے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک مال و دولت زیادہ سے زیادہ دیتا ہے۔ کیا وجہ کہ یہ میرے در پہ نہ آئے، جو چاہیے اس کو دے دو لیکن یہ میرے پاس نہ آئے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اصل میں ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے اور اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اور ایک بات سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کے لیے کہ آپ لوگ بھی اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ اگر آپ کو عبادت کرتے ہیں تو آپ کو اس سے لذت، اس سے سکون محسوس ہوتا ہے یا خدا نخواستہ نہیں ہوتا؟ اگر تو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک سب کو اس نعمت سے سرفراز کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن نیکی کا کام کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اگر اس سے آپ کو تسکین نہیں ہوتی، سکون کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر اللہ پاک سے توبہ استغفار کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو اپنی محبت کی لذت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبھی بھائی سبھی بہنیں میرے لیے دعا کریں، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔